الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، ماہ مقدس رمضان المبارک گزرنے کے بعد مسلمان 4 کیٹیگری میں بٹ چکے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو رمضان سے پہلے بھی فرض اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے، حرام اور مکروہات سے بچتے تھے، اور رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو رمضان سے پہلے نوافل کا اہتمام تو نہیں کرتے تھے، البتہ فرائض اور واجبات چھوڑتے بھی نہیں تھے، اور رمضان کے بعد بھی وہ فرائض و واجبات پر پابند ہیں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اچھے ہیں، نیک ہیں، قدر غنیمت۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو لوگ رمضان بھر عبادت کر کے حقوق العباد کے معاملے میں خراب ہو چکے ہیں، لیکن حقوق اللہ کے معاملے میں اچھے ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی بہت بڑے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو لوگ حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی پوری طریقے سے ریورس ہو چکے ہیں اور ٹوٹلی واپس جا چکے ہیں اپنی پرانی زندگی میں، رمضان سے پہلے والی زندگی میں، نافرمانیوں کی زندگی میں۔ نہ اللہ کے حقوق کا خیال ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال ہے۔ یہ انتہائی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اور مثال دی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ بنو جو عورت اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی ہے، دھاگا بنتی ہے اور شام ہوتے ہوتے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو توڑتی ہے، بکھیر دیتی ہے۔ تفسیر ابن جریر میں امام طبری نے لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک خاتون تھی، وہ ایسے ہی کرتی تھی، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی اور اپنی پوری محنت و لگن کے ساتھ
وہ سود کاٹتی اور جب شام ڈھلنے لگتی خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بکھیرتی اور توڑتی، پرکچے اکھاڑ دیتی۔ اللہ نے اسی عورت کو مثال میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے میرے بندو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عورت پورا دن پوری محنت اور لگن سے کام کرتی ہے، سود کاٹتی ہے اور شام کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیتی ہے، کاٹ ڈالتی ہے۔ کہا ایسا مت بننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ سے وعدہ کر لیا تو وعدہ نہ توڑنا، اور اگر آپ نے اللہ کے بندوں سے وعدہ کر لیا تو وعدہ نہ توڑنا۔ اور یہ رمضان اور یہ دین پہ چلنا یہ اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے۔ یہ دین پہ چلنا یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک عہد و پیمان ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے نفسوں کا اللہ نے سودا کر لیا۔ تو یہ کانٹریکٹ ہی ہوا ہے ہمارا اور آپ کا، لہٰذا اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی نہیں توڑ سکتے، اور آپس میں انسان انسان سے جو وعدے کرتا ہے کسی بھی ناحیے سے وہ وعدے نہیں توڑ سکتا ہے۔ یہ 4 طرح کے لوگ آج ہمارے سماج میں رمضان کے بعد ہو گئے۔ وہی 4 لوگ، یہ 4 وہی مراتب، وہی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو رمضان میں ایک ساتھ ایک ہی مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ہی امام کے پیچھے آمین کہا کرتے تھے، ایک ہی امام کے پیچھے وہ رکوع اور سجدے میں جایا کرتے تھے۔ آج ان کی حالت بدل گئی، لوگوں کی دنیا الگ الگ ہو گئی، لوگ اپنی اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ ادھر شیاطین کیا چھوٹ گئے کہ یہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ 5 ایسے کام ہمیں کرنے ہوں گے جس سے انسان کے اندر استھرتا آ جائے، جس سے انسان کے اندر استقامت آ جائے، مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے۔ پہلا، ہمیں اور آپ کو جو دین کا تصور ہے وہ بدلنا ہوگا۔ دین کا تصور ہمارا اور آپ کا اگر یہ ہے کہ سال میں 1 مہینہ عبادت کر لو اور اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہو یا دنیا ہو، بغیر استقامت کے، بغیر استھرتا کے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کوئی دنیا کا دکاندار بتلا دے کہ سال میں 1 مہینہ میں دکان کھولوں گا، باقی 11 مہینہ بند رکھوں گا اور میں کامیاب تاجر بن جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دین میں بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگریمنٹ کیا، تو اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابا قوم المداومہ، مسلمانوں نے رمضان کے بعد جب اپنی عبادتیں چھوڑ دی، فرمایا قوم کے لوگوں نے استقامت سے انکار کر دیا، مداومت سے انکار کر دیا، ہمیشگی برتنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی قسم ہے رب العالمین نے مسلمانوں کو کہیں بھی کسی بھی آیت میں، اللہ کے نبی نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ تم 1 یا 2 مہینے صرف عبادت کر لو، 1 یا 2 سال صرف عبادت کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی عبادت کے لیے، عمل کے لیے کوئی وقت متعین مقرر نہیں فرمایا سوائے موت کے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں عبادت کرنی ہے، تم جاننا چاہتے ہو کب تک عبادت کرنی ہے، فرمایا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔
جب تک موت نہیں آ جاتی عبادت کرتے رہنا، لگاتار کرتے رہنا۔ تو یہ تصور ہمیں اور آپ کو اپنا بدلنا ہوگا۔ یہ دراصل دنیا داری کا تصور ہے۔ دنیا میں سیزن ہوتا ہے، ہر کاروبار کا سیزن ہے کہ یہ اس کاروبار کا یہ سیزن ہے، یہ سیزن ہے، اس میں کمائی کر لو، باقی سال بھر اگر ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دنیا ہے، دین میں کوئی سیزن نہیں ہے۔ وہ اللہ کا خاص فضل تھا جو رمضان میں تھا، لیکن پورے سال ہمیں اور آپ کو عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا پورا سال سیزن ہوتا ہے، اسی لیے فرائض رکھے گئے۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ پہلی کیٹیگری کے لوگ بڑے اچھے لوگ، دوسری کیٹیگری والے بھی اچھے لوگ ہیں جو کہ واجبات کا اہتمام کرتے اور حرام سے بچتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ جنہوں نے تلاوتیں کر کے عبادت کر کے تراویح پڑھ کے اللہ سے رشتہ تو بنا لیا، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد وہی بے ایمانی کرنے لگے، اپنی دکانوں میں وہی ٹھگی کرنے لگے۔ ہر رمضان میں نمازیں پڑھ پڑھ کے گٹھے بھی پڑ گئے، لیکن ان کی بے ایمانی نہیں ختم ہوئی، ان کی دکانداری میں لوگوں کو ٹھگنا نہیں ختم ہوا، لوگوں کو بے ایمانی کر کے اپنے آپ کو مالدار بنانا ختم نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگ اس آدمی کی طرح ہیں جو آدمی پوری زندگی نیکیاں کمائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اسے بدلا نہ دے بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی وہ حقیقی مفلس ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا اور ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دے دے گا جن کا بھی اس نے حق مارا ہوگا، اور یہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، جہنم میں اس کو گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہیں ہے تو انسان بڑا خسارے میں ہوگا، اس کی کمائی ہوئی نیکیوں کو دوسرے لوگ لے کر چلے جائیں گے۔ اس لیے رمضان کا فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو تو اللہ کے بندوں سے بھی رشتہ اچھا ہو جائے۔ پہلے بے ایمانی کرتے تھے، اب چھوڑ دیا۔ اگر ایسا کچھ چینجنگ آئی ہے اس کا مطلب یہ کہ رمضان نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں اچھا اثر پیدا کیا ہے اور کام کیا ہے ہمارے روزوں نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے روزوں کا مقصد تھا تمہیں متقی بنانا۔ یہی جو فراڈ اور جعلی کام کرتے تھے اسی سے روکنا مقصد تھا، لیکن اگر آپ نہیں رکے، ہم نہیں رکے، اس کا مطلب ہے کہ وہیں کے وہیں رہ گئے، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ سیزنل ایک چیز تھی، آئی اور چلی گئی، تو سیزنل اسے نہیں لینا ہے۔ دوسری چیز، نماز اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے فرض فرمائے ہیں، اس کو ہم اور آپ کم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان ایگریمنٹ اسی بات کا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کافروں کا شیوا اختیار کیا۔ تو نماز کی تو پابندی کرنی ہی پڑے گی۔ مسلمانوں کتنی آسانی تھی، رمضان میں ہم نے تراویحاں بھی پڑھی، فرائض 17 رکعت کے علاوہ 12 سنت موقدہ بھی پڑھی، اس کے علاوہ 11 ہم نے نفلی بھی پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 11 نفلی نمازیں رمضان کے لیے خاص کی تھیں۔ ہاں، اگر ہم تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن رمضان کے باہر ہمیں اور آپ کو تو نمازیں کم کر دی گئی ہیں، 17 اور 12 یہ 29، اور 1 رکعت وتر ملا دیا جائے تو تقریباً 30 رکعتیں نماز 5 وقت میں ملتی ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف کا قول ہے کہ لوگ اس بات پہ دھیان کیوں نہیں دیتے، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رادہ درگاہ کر دیا اور اللہ نے اس کے نام کے آگے رجیم لگا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا پڑتا ہے۔ آج مسلمان اللہ رب العالمین کا 5 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے کہ نمازیں قائم کرو، نہ جانے کتنے سجدوں کا عملی طور سے انکار کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے جنت ہمارے باپ دادا کی میں جا کے رہوں گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سجدہ۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ، اصل مسئلہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے اور کس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔
اسی سے یہ معاملہ سنگین ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز استطاعت لانے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، اور یہ یقیناً مددگار ہے بقیہ برائیوں سے بچنے میں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے سے انسان فحش اور منکر تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یقین نہ آئے تو عمل کر کے دیکھیے، اور جب تک وہ تمام فحش اور منکر چیزیں زندگی سے دور نہ ہو جائیں تب تک اپنی نماز کو کریکٹ کرتے رہیے، صحیح کرتے رہیے۔ اگر ظاہراً صحیح ہو گئی ہے سنت رسول کے مطابق، نیت پہ کام کیجئے، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے اور ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن سچ ہے، ہمارے اور آپ کے خیالات غلط ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز، قرآن کریم سے رشتہ باقی رہنا چاہیے، اور دھرموں کی طرح نہ ہو 1 دن 5 دن 7 دن اپنی دھارمک کتاب خاص لوگوں نے اٹھایا پڑھا اس کے بعد رکھ دیا۔ ہمارا قرآن وہ ہماری کتاب ہے جو سال بھر ہمیں اور آپ کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، اللہ کے نبی کی شکایت قیامت کے دن ہوگی کہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مہجورا بنا دیا، حجر کر دیا، اسے چھوڑ دیا، قرآن سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو رمضان میں اگر قرآن اٹھایا پڑھا اس کے بعد طاق میں رکھ دیا تو قرآن سے ہجرت نہیں کرنی ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کا حصہ اپنی زندگی میں برقرار رکھیں۔ اور وقت میں اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریے۔ اللہ کی طرف سے وقت میں برکت اگر چاہتے ہیں کہ آپ وہی 24 گھنٹے جو دوسروں کو بھی ملتے ہیں لیکن آپ ان سے زیادہ کام کر لے جائیں اور آپ کو تھکان بھی نہ ہو، تو اللہ کے قرآن کو تلاوت میں ضرور رکھیے، یہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اگر رمضان میں آپ 5 پارے پڑھتے تھے، روزانہ 3 پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں، آپ پارے نہیں پیج بنا دیجئے۔ آپ ادھر 5 پارے پڑھتے تھے، یہاں آپ 5 پیج پڑھیے، وہاں آپ 3 پارے پڑھتے تھے، آپ 3 پیج پڑھیے، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑ کے رکھیے۔ اور ہاں خبردار، پنج سورہ کے چکر میں نہ پڑھیے کہ بس پورے سال اسی میں لگ رہے ہیں، پنج سورہ باقی قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط روش ہے۔ پورا قرآن ہمارا ہے، پوری کتاب ہماری ہے، پوری کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لہٰذا ان کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ یہ پڑھتے رہیے اور اس کے بعد پورے قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا، نہیں، یہ فراڈ ہے۔ تیسری چیز، قرآن سے رشتہ جوڑ کے رکھیے۔ نمبر 4، بہت سارے لوگ اس لیے رمضان کے بعد بگڑ جاتے ہیں کیونکہ شیاطین تو اللہ کی طرف سے قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکتوں کے لیے اپنے خراب دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں پورے 1 مہینے کے لیے۔ 1 مہینے کے لیے دوستوں کو چھوڑا، کون سے دوست؟ وہی جو سگریٹ پینے والے، وہی جو گٹکے کھانے والے، وہی جو شراب کے عادی ہیں، وہی جو نیپال جا کر کسینوں میں زندگی گزارنے، سب چھوڑ دیا 1 مہینے کے لیے۔ لیکن جیسے رمضان ختم ہوا پھر سے انہی دوستوں کے پاس یہ خود چل کے گیا، ایسا لگتا ہے کہ یہی تھا جس کو اللہ نے قید کیا تھا، اس کو چھوڑا گیا ہے، زنجیریں اس کی ڈھیلی کی گئی ہیں، ایسا یہ دوستوں کی طرف جاتا ہے۔ یقین مانیے، نیکی والی زندگی تبھی ممکن ہے جب ہمارا اور آپ کا آس پاس کا ماحول نیک ہوگا، اسپیشلی وہ جس سے آپ بولتے ہو، جس کے ساتھ آپ چائے کی چسکیاں لیتے ہو، جس سے آپ دعا سلام کرتے ہو، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے بہت مشکل ہو جائے گی زندگی، بہت بڑی آزمائش۔ اور یہ انتہائی قیمتی سفر ہے، بہت مبارک سفر ہے کہ آپ اپنے برے دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ آپ دین پہ چل سکیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم چلتا ہے ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، جب اس نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما سکتا ہے، مجھے بخش سکتا ہے، اس کو عالم دین نے بتلایا اے اللہ کے بندے اپنی بستی کو چھوڑ دوسری بستی میں چلا جا۔ ارے توبہ، اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن اس کو بستی بدلنے کی بات اس لیے کہی گئی تاکہ اس کو برے لوگوں کی سنگت سے دور کر دیا جائے۔
توبہ کرنے میں آسانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے لگے. نیک لوگوں کا ساتھ یہ اپنے آپ میں ایک طرح کی دعوت ہے. وہ کچھ بھی نہ بولے تو آپ کو صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعوت ملتی رہے گی. وہ نیکی کرتے رہیں گے, آپ کو دعوت ملتی رہے. اندر کی آتما آپ کو آواز دے گی, تو کیوں نہیں کر رہا, یہ کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی پرانے وہی خراب کرپٹڈ دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو رمضان میں جیسے تیسے کر کے ادھر ادھر چھپ چھپا کے اپنی زندگی گزارے ہیں. گھروں میں بیٹھ کر پردے والے ہوٹلوں میں جا کر بغیر روزہ رکھے کھانا کھائے. رمضان کے بعد انہی کے ساتھ یہ روزے دار, یہ تراویح پڑھنے والا جا کر پھر سے بیٹھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی یہی کانسیپٹ سنبھال کے رکھا, 1 مہینہ کر کے میں آیا, میں تو دھلوا کے آیا ہوں اور یہ نہیں دھلوایا تھا. نہیں, جو یہ دماغ میں ہوتا ہے نا کہ نیکیاں کر لی ہیں اب ہمیں گناہ کرنا چاہیے, یہی شیطانی دھوکہ ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اب تو رمضان میں ہم نے توبے بھی کیے, نیکیاں بھی کی ہیں, اب تو ہمارے نام اعمال صاف ہو چکے ہوں گے گناہوں سے, اور بہت ساری نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ گئے ہوں گے. اب تو میں دودھ کا دھلا ہو گیا ہوں, میں ابھی آج ہی پیدا ہوا ہوں, ایسا ہو گیا ہوں, اب میں گناہ کر سکتا ہوں. نہیں, یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مومنون میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے نیک بندے وہ بندے ہوتے ہیں جو بھی اللہ کے راہ میں دینا ہوتا ہے, دینے کے بعد اپنی نمازیں دے کر, اپنے روزے دے کر, صدقات و خیرات دے کر, اپنی تسبیحات دے کر, اپنی نیکیاں دے کر, پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. جب یہ آیت اللہ کے نبی نے پڑھی, آپ کی بیوی صدیقہ بنت صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی, اللہ کی راہ میں جب ساری چیزیں دے دیا, جو دینا تھا, جو عبادتیں کرنی تھی کر گئے, پھر اللہ سے ملنے کے لیے ڈر کیوں رہے, ان کے دل میں کس بات کا خوف ہے؟ اے اللہ کے نبی, کیا یہ شراب پینے والے, چوری کرنے والے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی, یہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نمازیں بھی پڑھی ہیں, جنہوں نے روزے بھی رکھے ہیں, جنہوں نے صدقات و خیرات کیے ہیں. وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ, وہ ڈر اس بات سے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری نماز قبول نہ کرے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمارے فرض کو قبول نہ کرے, ہماری نفلی نہ قبول کرے, اللہ ہمارے صدقات و زکوٰۃ کو قبول نہ فرمائے. اسی ڈر کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین سے مل رہے ہیں. نیکیاں کرنے کے بعد یہ ڈر دل میں آنا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں, یہ نیک آدمی کی پہچان ہے. اور جو آدمی بے باک ہو جائے اور اپنی نیکیوں کی دھوس سمانے لگے, اللہ کی قسم وہ گمراہ ہو رہا ہے. وہ نیکیاں کر کے شیطان کے جھانسے میں آ رہا ہے. نیکیوں کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے جب یہ احساس ہوگا تو ہم دعا مانگیں گے آٹومیٹکلی. لہذا چوتھا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے دوستوں کی لسٹ کو صحیح طریقے سے مرتب کرنا ہے. اگر دوست بہت جگری ہے سمجھائیے, ہر ایک کی سیما ہوتی ہے, آپ کا تجربہ بتلاتا ہے کہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ دوست ہیں, لیکن اگر وہ سمجھانے سے بھی باز نہیں آ رہا ہے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, اپنے دین کے خاطر آپ اس سے رشتہ توڑ دیجیے. وہ دوستی والا رشتہ توڑ دیجئے. آپ کا کاروبار ہے, بزنس ہے, تو جیسے غیر مسلم کے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے ویسے اس کے ساتھ بھی کریے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن دوستی والا رشتہ توڑ دیجئے, ورنہ آپ کو ہم کو بگڑتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. تو اکثریت کے بگڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بگڑے ہوئے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں, یا پھر خود سارے دوستوں کی منڈلی اسی دماغ میں ہوتی ہے کہ چلو تم بھی بگڑ جاؤ ہم بھی بگڑ جائیں, اب تو رمضان ختم. بعض ایسے ہی دوستوں کی منڈلی ہے کہ اگر کوئی دوست رمضان کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں تو ابھی بھی رمضان میں جی رہا ہے, تیرا تو رمضان ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا. یعنی گناہ کرنے کی دعوت یہ کہہ کر دی جاتی ہے کہ رمضان ختم ہو گیا, اب گناہ کرو. کب تک رمضان چلتا رہے گا؟ اللہ معاف فرمائے, یہ کتنی خطرناک بات ہے. گناہ کی دعوت دی جاتی ہے. پانچویں بات جو سب سے ضروری بات ہے,
نیکی اور عبادت کے معاملے میں استقامت پیدا کرنے کے لیے ہم اور آپ محتاج ہیں اللہ کے، اس لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے میرے اللہ، ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں زنگ نہ لگانا، میرے دل کو گمراہ نہ کرنا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں گا، اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، دوستوں کی نظروں میں گر جاؤں گا، تیری نظروں میں گر جاؤں گا، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان نیکیوں کے معاملے میں کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے۔ اے رب العالمین، نیکیوں کے معاملے میں استقامت میرے اندر باقی رہے، استقامت باقی رہے، مستقل مزاجی باقی رہے۔ اے اللہ اس کے لیے میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ وہ رحمت تو اپنے خاص فضل سے مجھے عطا فرما دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو دینے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعائیں مانگا کرتے تھے، آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین کی اوپر ثابت قدم کر دے۔ اور اللہ کے نبی یہ دعا کہیں کہیں ان الفاظ میں مانگا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو گناہوں کی دنیا سے نکال کر نیکی کی دنیا میں لے آ، میرے دل کو تو تصریف فرما دے، بدل دے۔ اگر نئی دنیا بدل رہی ہے، ہم بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو چاہ کر بھی گناہوں کی دنیا نہیں چھوڑ پا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں، 24 گھنٹے میں کئی بار ان کو احساس ہوتا کہ میں چھوڑوں، نہیں چھوڑ پاتے۔ ایسے لوگوں کا علاج صرف اور صرف دعا ہے، صرف اور صرف دعا ہے۔ وہ اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے، اس لیے نہیں چھوڑ پاتے۔ اور بہت سارے آج نوجوان مسلمان ایسے ہیں جو اس وجہ سے کہ گناہ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فون لگا کے کہا مولانا میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ کوئی خاص گناہ ہے جو مجھ سے ہو جاتا ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، اور میں اس کے لیے سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ تو اللہ سے دعا مانگنی ہوگی۔ یہ 5 کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کے معاملے میں مستقل مزاجی آ جائے گی۔ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے دین کے تصور کو بنائیں کہ یہ مرتے دم تک ہم پر فرض ہے، ہم کو کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کریم سے رشتہ برقرار رکھنا ہے، اور قرآن سے جڑنے کے بہت سارے طریقے۔ قرآن کی تلاوت ڈیلی روٹین میں آپ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو آپ کو میسر دیجیے، اور ساتھ میں قرآن کریم کے معانی پر بھی توجہ کریے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آج کون سی ایسی مسجد ہے جہاں درس قرآن نہیں ہوتا ہے لیکن سننے کے لوگ تیار نہیں ہیں، لوگوں کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ محلے کے مسلمان خود کہتے کہ امام صاحب آپ کے پاس علم ہے، کوئی خاص وقت نکال کے ہفتے میں ایک دن ہمیں 1 گھنٹہ قرآن پڑھائیے۔ نہیں، زبردستی پہ بھی نہیں سننے کو تیار ہے۔ یہ نماز کے بعد جو سنایا جا رہا ہے زبردستی ہے۔ آپ دیکھو درس دینے والوں کو کیا کرتے بیچارے، سلام پھیرا، وہ تو اذکار کا ٹائم ہے نا، لیکن اذکار میں بھی اسکپ کر کے وہ فوراً قرآن لے کر بیٹھ رہا درس دینے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر ہے کہ آپ بھاگ جاؤ گے، اور بھاگ جاتے ہو، یہ بات طے ہے۔ جب باہر جا کے آدمی ہوٹل پہ بیٹھا رہے گا، چائے پیے گا، گپ لڑائے گا، ادھر ادھر کی بات کرے گا، 1-2 گھنٹہ ریل دے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن قرآن بیٹھ کے 5 منٹ نہیں سننا چاہتا ہے۔ کیوں نہیں سننا چاہتا ہے؟ یہ شیطان اس کو کچوکے مار کے اٹھا رہا، بھاگ یہاں سے، جلدی سے بھاگ۔ کتنی دیر میں کیا کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 1-2 بات تیرے
دماغ اور عقل میں آ جائے اور تو سدھر جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہم اور آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، اور صرف اگر رمضان میں، اور وہ لوگ قابل افسوس ہیں جو رمضان میں زیادہ قرآن سنیں گے، اس کے لیے تو لڑتے ہیں، اور رمضان کے بعد قرآن کریم سمجھنے کے لیے وہ بھاگتے ہیں کہ نہیں سمجھنا، مجھ کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں جاننا ہے، بس قرآن پڑھ لیا، ریڈنگ ہو گئی، تلاوت ہو گئی، 1 حرف پہ 10 نیکیاں مل گئی، بس ہو گیا۔ نہیں، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن کے اترنے کا اصلی مقصد ہے قرآن کو سمجھنا۔ بغیر سمجھے کیسے آپ اس پہ عمل کرو گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ 5 کام کرنے پڑیں گے۔ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ 1690 کی روایت ہے، حسن ہے، آپ نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع، 30 روزے رکھے ہیں لیکن سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی اس کو نہیں ملا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، 30 تراویحاں پڑھی ہیں لیکن سوائے تھکنے اور نیند خراب کرنے کے ذرہ برابر اس کو ثواب نہیں ملا۔ دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ اس زمرے میں ہمیں اور آپ کو نہ ڈالے، یہ بدنصیبی اور محرومی ہماری قسمت میں نہ آئے کہ 30 روزے رکھیں سوائے بھوکے رہنے کے کوئی فائدہ نہ ملا ہو، 30 تراویحاں پڑھی ہو سوائے رات میں کھڑے ہونے نیند قربان کا کوئی فائدہ نہ ملا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے لیکن ہیں ایسے لوگ۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ہم اور آپ اپنے آپ میں بہتر جانتے ہیں، کتنا من لگا، کتنا دل لگا، کتنے دل سے ہم نے پڑھا، کتنا بھاگنے کی کوشش کی، اور کتنا اپنی طاقت سے کم کرنے کی کوشش کی، یہ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں منافقین کے بارے میں ایک نشانی بتائی ہے، ذرا سنیے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی کچھ منافق ایسے ہیں جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کوئی بات فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث فرماتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے جا کے دوسرے اہل علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، نبی کیا کہا تھا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ منافق اہل علم سے پوچھ رہے ہیں نبی کی مجلس سے نکلنے کے بعد، ماذا قال آنفا، نبی نے ابھی کیا کہا؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کا ریویژن کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے دھیان سے سنا نہیں تھا، ان کو نبی کی بات نبی کی دشمنی کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آئی، ان کے دل میں اسلام کی نفرت بھری تھی جس کی وجہ سے وہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے باہر آنے کے بعد پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ اس لیے رہے کہ عمل نہیں کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پکڑ لیے جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں، یہ اپنی خواہش کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور اے میرے نبی جو آپ کی مجلس میں آئے اور ہدایت کی نیت سے آئے کہ چلو اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہے، قرآن سنیں گے، اللہ کے نبی کی تشریح سنیں گے، دین و ایمان کی باتیں سنیں گے، اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے، ہدایت کی چیزیں لیں گے، اے میرے نبی زادہم ھدی، اللہ نے ان کی نیت کی وجہ سے ان کو ہدایت اور مزید عطا فرما دی، ان کے ایمان کا لیول بڑھ گیا، وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے جو تقوی کا وعدہ کیا تھا ان کے دلوں میں وہ تقوی اڈیل دیا گیا۔ رمضان کا بھی یہی مقصد تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد تھا انسان مال کے اعتبار سے متقی بن جائے، انسان نفس کے اعتبار سے متقی بن جائے، حقوق اللہ کے اعتبار سے متقی بن جائے، حقوق العباد کے اعتبار سے متقی بن جائے، حقوق النفس کے اعتبار سے متقی بن جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایک مہینہ میں اور آپ کو متقی بننے کے لیے دیا
کیا. جس نے اس مہینے کو اچھی نیت سے تقوی اختیار کرنے کے لیے استعمال کیا اس کو فائدہ ہوا ہوگا, اور جس نے رسم کے طور پہ اس مہینے کو گزارا اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے منافقوں کو نبی کی مجلس سے فائدہ نہیں ہوتا تھا. آپ قرآن تو پڑھیں, سورہ محمد آیت نمبر 16-17 پڑھیں. ابھی نبی کی مجلس سے باہر نکلا اور کہہ رہا ماذا قال آنفا, ابھی نبی نے کیا کہا ہے. مجلس سے باہر نکلتے یہ بھول گیا, اور پورا مہینہ رمضان اپنانے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز میں غائب ہو گیا. اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ ارے منافق تو فرض نماز پڑھتے تھے, منافق فرض نماز میں حاضر ہوتے تھے. ان کی پرابلم تھی وہ جماعت کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تھے. اس میں بھی جماعت میں آتے تھے, 1-2 رکعت چھوڑ چھاڑ کے آتے تھے, لیکن جماعت فرض نماز کا اہتمام وہ لوگ کرتے تھے, چاہے ڈر کی وجہ سے کرتے تھے لیکن کرتے تھے. آج کا مسلمان فرض نماز میں کوتاہ ہے, اور افسوس در افسوس عید کے بعد کا 1 ہفتہ جتنے گناہ کیے جاتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک, لڑکوں سے لے کر لڑکیوں تک دیر ریل پہ ریل چل رہے ہیں. عید کی رات سے لے کر تباہی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. گھر کی وہ لڑکیاں جو سوشل میڈیا انفلوئنسر بنی ہوئی ہیں, کسی کا اکاؤنٹ انسٹاگرام پہ, کوئی اور کنٹری میں تو اس کا ٹک ٹاک پہ, اور کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی واٹس ایپ پہ ہے, کوئی جہاں ہے وہ تباہی مچائے ہوئے. مہندیوں کی ویڈیو, سمائی کی ویڈیو بن رہی ہے, گھر کی صاف صفائی کی ویڈیو بن رہی ہے, اور یہ ہمارے نوجوان جس کو جنجی آپ بولتے ہو, دیکھو کیا کر رہے ہیں. بدماشی, دبنگ ہے, یہ فلاں ہے, یہ سارے گانے اپنے اس پہ ریل پہ لگا رہے ہیں. عید کے دن کہیں ٹہلنے چلے گئے تو وہ نئے جوڑے میں اس میں بدماشی کے گانے لگائے ہوئے ہیں. یہ دبنگ ہے تو یہ بدماش ہے, تو یہ شیر ہے, تو یہ بھائی ہے, یہ کیا ہے, یہ آج کے نوجوان کر رہے ہیں. اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ بہت چالاک قوم ہے یہ اپنے باپ کو سوشل میڈیا پہ بلاک کر کے رکھتی ہے کہ اس کا باپ کہیں اس کے ریل نہ دیکھ لے. ہاں, اپنے باپ کو, اپنے بڑے بھائی کو, اپنے استاد کو بلاک کر دیتی ہے. چلو تم کیسے دیکھو گے؟ باپ سے کہو کہ آپ کا بیٹا ایسا کر رہا ہے, نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا. جی آپ بلاک ہو, آپ کیسے دیکھو گے؟ آپ کی بیٹی نے بلاک کر رکھا ہے آپ کو, آپ کے باپ نے, آپ کے لڑکے نے آپ کو بلاک کر رکھا ہے. آپ سن 80, 85 اور 70 کی پیدائش ہو, یہ 2000 کے بعد کی پیدائش ہے. آپ نے وہ دور نہیں دیکھا ہے جو آج کی نسلیں دیکھ رہی ہیں. وہ دور تب تھا جب 12 سال میں بالغ ہوتے تھے, اور حقیقت میں جسمانی طور پہ 10 کے بعد ہی بالغ ہوتے, لیکن ذہنی طور پہ آج کے بچے 5-6 سال میں بالغ ہو رہے ہیں. دماغ ان کا بلوغت تک 5-6 سال تک پہنچ گیا. آپ ذرا دیکھیے, ہڈی پسلی بالکل کچھ نہیں ہے, لیکن وہ پنجابی گانے لگیں گے فوٹو کے ساتھ کہ تیرا بھائی یہ, تیرا بھائی یہ, اور وہ جو آپ کو نہ سمجھ میں آئے, نہ ہم کو سمجھ میں آئے, نہ ہماری بھاشا, نہ آپ کی بھاشا, نہ ان کی بھاشا. روکو اپنے بچوں کو. آپ سوچو گے کہ اس میں نقصان کیا مولانا صاحب, بچے چلنے تو کرنے دو. نہیں, گانوں کا اثر ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل ہے اور ریسرچ کے بعد کی بات. گانے کا اثر, ایک چھوٹی میں مثال دے رہا ہوں. ریسرچ کیا گیا کہ ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, نارمل ہے, کان میں کچھ نہیں لگا ہے, ڈرائیو کر رہا ہے, اس کی اسپیڈ نیچرل ہے. لیکن ایک وہی آدمی, اس کے کان میں لیڈ لگا دیے گئے اور گانے چالو کر دیے گئے, اس کی اسپیڈ آٹومیٹک 10% بڑھ جاتی ہے اس گانے کے اثر کی وجہ سے. جب بار بار کان میں وہ باتیں جائیں گی کہ میں یہ بدماشی والی ریل آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوگے. جا کے کسی 15-20 سال کے 10 سال کے بچے کو دیکھنا اور پوچھنا پہلے محلے کے لڑکوں سے یہ بدماشی والی ریل کیا ہوتی ہے. یہ ایک ٹرم ہے, مجھے بھی بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ آج کل کے بچے, اور یہ وہ بچے ہیں جو 10 سال کے, 11 سال کے, 12 سال کے, 15 سال کے, 20 سال کے ہیں, جن کی کوئی اچھی خاصی سمجھ نہیں, لیکن یہ ریل پہ کیا بنے ہوئے کہ ہم بدماش ہیں. ریل میں وہاں گن فائر کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے میرے بچوں سنبھلو, یہ تمہارا شیوا نہیں ہے,
یہ تمہاری پہچان نہیں ہے۔ میں روک اس لیے رہ رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی قوم کی پہچان آج سوشل میڈیا طے کر رہا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ مسلمان لڑکیاں مسلمان نام رکھ کے مسلمان ناموں سے آئی ڈیز بنا کر مسلمان قوم کو بدنام کر رہی ہیں۔ پابندی لگاؤ اس پر۔ قرآن تو کہتا بے حیائی کی چیز اگر آپ نے ڈال دی ہے تو جب تک اس سائٹ پہ موجود رہے گا آپ کو گناہ ملتا رہے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور اگر آپ نے کوئی بے حیائی نہیں ڈالی ہے، یہ بچوں کی طرح بدماشی والے گانے سیٹ کر رکھے ہیں، تو یہ تو کبر ہی ہے نا، اسی کو تو گھمنڈ کہتے ہیں۔ بڑ بولے پن کو ہی تو گھمنڈ کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر کبر اور گھمنڈ ہوگا جنت اس کو نہیں ملنے والی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ فرق پڑتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ بچہ آپ کا ہمارا دھیرے دھیرے کبر کا عادی بن جائے گا، پھر بڑ بوڑے پن کا عادی بن جائے گا، کرے گا کچھ نہیں صرف بولے گا۔ اور ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے آلسی ہوتے ہیں، جو گھر کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں، جو بولتے زیادہ ہیں کرتے کچھ نہیں۔ یہ ہماری نسل ایسے ہی تیار ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہی بڑی ذمہ داری کی کہ اپنے برادری اور اپنے خاندان اپنے قوم کو بچائیے، یہ پہچان بن رہے ہیں۔ تو یہ پورا ایک ہفتہ اسی میں چل رہا ہے، آپ کھول کے دیکھیے، واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھ لو، فیس بک دیکھ لو، انسٹاگرام دیکھ لو، وہی چل رہا ہے۔ کوئی نانی کے گھر گیا، کوئی دادی کے گھر گیا، کوئی گھومنے گیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کل آتے ہی ایک خبر ملی کہ اس محلے میں ایک بچے کی وفات ہو گئی پانی میں ڈوب کر، کہیں گھومنے گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، گھومنا چاہیے، گھوم سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ کی زمین پہ گھومو تو تمہارے دل و دماغ میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ اگر اچھی چیزیں دیکھوں گا تو اللہ کی قدرت کو یاد کروں گا، بری چیزیں دیکھوں گا تو اللہ رب العالمین سے بچنے کی دعائیں کروں گا۔ اس نیت سے ہمیں اور آپ جہاں گھومنا چاہیں آپ گھومیے، لیکن تفریح اور صرف اس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جائیں، نماز روزے کو طاق میں رکھ دیا جائے، دعاؤں کا کوئی اہتمام سفر میں نہ کیا جائے، یہ اسلامی آداب نہیں۔ سفر سیر و سیاحت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ آداب ہمیں اور آپ کو سیکھنے چاہیے۔ بہرحال ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے قوم کے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو بھی جہاں بھی جس جگہ بھی رہ رہے ہیں یا کہیں گھومنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت خیال سے جانا چاہیے، بہت احتیاط سے جانا چاہیے، ماں باپ کو دھیان دینا چاہیے۔ خوشی اور غمی انہی دو موقعوں پر ہمارے ہاتھ سے ہماری نسلیں سرک جاتی ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے خوشی میں خوشیاں منائیے، لیکن اپنے بچوں کی لگام اتنی نہ ڈھیلی کریے کہ وہ آپ کی پہنچ سے باہر نکل جائے۔ ان کی خبر رکھیے، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے آج کے بچوں میں کہ بچے کیا آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی تو نہیں کے رکھے۔ اور یقین مانیے میں ذاتی طور سے یہ بات تجربے سے بتا رہا ہوں، آج کے یہ 10 12 15 سال کے بچے دشمنی وہ ایسا نبھاتے ہیں کہ ہم اور آپ 50 60 سال کے بوڑھے نہیں نبھا پائیں گے۔ وہ سیدھا مار کاٹ کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ یہی بدماشی والے گانے، یہی گانوں نے ان کے اوپر اثر ڈالا ہے، سیدھا مار کاٹ کی بات کر رہے ہیں، مار دوں گا چاقو، آئے دن کیوں چاقو مار دے رہے ہیں، کوئی کسی کو کر رہا ہے، کیوں؟ یہ بدماشی گانوں کی وجہ سے۔ فلموں میں جو کچھ ریل میں ہوتا ہے یہ ریل میں ہمارے بچے کر رہے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ریل کو دنیا سے باہر نکالیے۔ پہلے لوگ ریل دیکھتے تھے، اب تو ریل بنا رہے ہیں، کیا تباہی مچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے ہنر سیکھنے میں لگائے۔ رب العالمین جو جائز تفریحات ہیں، جو ذہن و دماغ کے لیے خوشی کی باعث ہیں، ان چیزوں میں مصروف فرمائے، جو اسلامی چیزیں ہیں ان چیزوں میں مصروف فرمائے، تاکہ دین اور دنیا ہر جگہ ہمارے بچے ہماری اولادیں ہم اور آپ سب کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما، آمین۔